اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق و اصدق الصادقین فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع امام خمینی کے وہ کارنامے، وہ مرد مجاہد کہ جس نے تنہا اس کائنات کو، اس عالم انسانیت کو بتا دیا کہ تلواریں لاکھ تمہارے پاس ہوں، خنجر لاکھ تمہارے پاس ہو، بندوقیں لاکھ تمہارے پاس ہو، توپ بم و بارود لاکھ تمہارے پاس ہوں، لیکن اگر اللہ سے جو قریب ہے وہ اگر چاہ جائے، تلوار دھری کی دھری رہ جائیں گی، بندوقیں رکھے کی رکھی رہ جائیں گی، توپ رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ آج کی مثال بہت واضح ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے کس وجہ سے چل رہا ہے؟ ایک وبا آئی ہے، ایک وائرس پھیلا ہے جس کا نام ہے کورونا۔ وہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ملک جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، پرمانو بم ہیں، بندوقیں ہیں، سپاہی ہیں، افواج ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وائرس نے ان کے تمام ان اسلحوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آج دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ میں ترقی کے اس مقام پہ پہنچ گیا، لیکن ایک چھوٹا سا وائرس آیا ہے اور کسی کے پاس اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی دوا، کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ہر مقام پہ جب بھی انسانیت سر بلند کرتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتی ہے تو اللہ کسی نہ کسی منزل پہ امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ تم ہمارے چھوٹی سی چیز کا جواب نہیں لا سکتے، چاہے کہ تم یہ کہنے پہ آج راضی ہو گئے ہو کہ میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن دیکھیں ایران کا وہ عظیم انقلاب، دنیا حیران و پریشان ہے کہ ایک مرد مجاہد، ایک عالم دین، ایک مولوی ایسی حکومت کا تختہ پلٹ دیتا ہے کہ جس کے سپورٹ میں دنیا کی تمام طاقتیں تھیں۔ شاہ ایران پہ حکومت کر رہا ہے تو تنہا وہ حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہو، برٹن ہو، یورپ ہو، سب کے ہاتھ اس کے سر پہ ہیں، اور وہ ایران جیسے پاک و پاکیزہ ملک میں اس نے ایسی عیاشی کے اڈے، شراب خانوں کو عام کر دیا تھا۔ جب یہ ظلم و بربریت، عیاشیاں، شراب خوریاں چرم پہ تھیں، ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام ہے روح اللہ امام خمینی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں آ کے یزیدیت کو تار تار کر دیا، یزیدیت کو نیست و نابود کر دیا، فکر یزید کو وہیں دفن کر دیا، میں انہی حسین کی اولاد ہوں، کربلا میں یزید نیست و نابود ہوا تھا، میں یہاں پہ اسی طریقے سے وہیں سے پیغام لے کے میں قیام کروں گا، اور انشاءاللہ اس شاہ کی حکومت کو، اس ظالم و جابر حکومت کو یہاں سے اکھاڑ کے دوں گا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ امام خمینی اتنا بڑا کارنامہ کر بیٹھیں گے، لیکن جب اللہ قریب ہو، اللہ سے لو لگا ہو،
اللہ کی معرفت ہو تو انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ توپیں رکھی رہ گئیں، اسلحے رکھے رہ گئے، افواج رکھی رہ گئیں۔ اس مولوی نے، اس عالم دین نے ایک مصلی بچھایا اور اس مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح کے دانوں سے اس نے توپوں کو بھی برباد کر دیا، اس نے اسلحوں کو بھی برباد کر دیا، اس نے تمام استکباری طاقتوں کو بھی نیست و نابود کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم دنیا کی بنائی ہوئی طاقتوں پہ گھمنڈ کرتے رہ جاؤ، میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر کے ان تمام چیزوں کو نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ اور وہ ایک دن آیا کہ جب امام خمینی نے ایران کو ایسا بنا دیا کہ شاہ کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور وہ ایران چھوڑ کے بھاگا۔ آج وہی ایران آپ جا کے دیکھ لیں جو عیاشیوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، شراب خوری جہاں عام تھی، بے پردگی جہاں چرم پہ تھی، اس مرد مجاہد کی کاوشوں سے آج اسلامی حکومت وہاں قائم ہے۔ اور یہ کہہ دیا جائے تو کم نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اسلامی حکومت ہے اور کہیں پہ اگر اسلامی حکومت کے تحت کام ہو رہا ہے، اسلام کا کہیں پیغام اگر دیا جا رہا ہے تو سوائے ایران کے اور وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ بہت سارے مسلم ممالک دیکھ سکتے ہیں جہاں نام ہے مسلمانوں کے لیکن کام کہیں پر مسلمانوں کے نہیں ہے۔ واحد ایران ہے کہ جہاں پہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا گیا تو اسلام کے پیغام بھی ہیں، اسلام کے آئین بھی ہیں، اسلام کا قانون بھی ہے، عورتیں باپردہ ہو گئی ہیں، لوگ نمازی ہو گئے ہیں، مسجدیں آباد ہو گئی ہیں، شراب خانے اجاڑ دیے گئے، جوئے کے اڈوں کو اجاڑ دیا گیا اور جو فحاشیاں عام تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ امام خمینی نے پھر یہ درس دیا کہ دیکھو اگر دل تمہارا سچا ہے، اللہ سے لو لگا ہوا ہے، صدق راستے پہ تم چل رہے ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک قدم تم بڑھاؤ، اللہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔